قوم سمود کی طرف سے معجزے کا مطالبہ اور اس کی بے حرمتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی مصر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں یوں ذکر کیا، اور وہ قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، پس ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153 سے 158۔ یعنی آپ پر جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کیا کہتے ہیں، یعنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک چھوڑنے کی دعوت آپ عقل و شعور کے ساتھ نہیں دے رہے۔ اکثر علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے، اور اس سے مراد مسحور، جادو سے متاثر ہے۔ اس لفظ کو مسحرین بھی پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست جن کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی آپ جادوگر ہیں۔ پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، آپ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان پر پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ سورہ قمر آیت نمبر 27-28۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے، تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دیکھ کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی بڑھ اڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی۔ اس سے مراد ان کی اکثریت کا عمل ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں، جہاں وہ چاہتی چرتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے پھر پانی بھر لیتے، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کے بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73۔ مزید فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 64۔ ایک عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد متفقہ فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کی بجائے اس پر ظلم کیا
اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ سورہ شمس آیت نمبر 11 سے 15۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی سے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے کے نتیجے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا لیکن پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا جو غنم کی بیٹی تھی۔ ان کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خامند ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے قمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدع نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خطبے کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے کا واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زعمہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ کہا، جی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ نے ان کے لیے آیت یا نشانی قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا، اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا۔
اور وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقد وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 49۔ یعنی ہم رات کو صالح کے گھر میں گھس کر آپ کے اہل و عیال سمیت آپ کو شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا پھر اس کے بارے سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خطبے کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے کا واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زعمہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ کہا جی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے موقع طور پر ممنوع کام کا ارتکاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کیا جسے اللہ نے ان کے لیے آیت یا نشانی قرار دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستحق ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شرط بیان فرمائی کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت موجود تھا، اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، ضلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا اور وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقد وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 49۔ یعنی ہم رات کو صالح کے گھر میں گھس کر آپ کے اہل و عیال سمیت آپ کو شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا پھر اس کے بارے سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقد وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے عہد کرو کہ ہم رات کو
اس پر اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 49۔ یعنی ہم رات کو صالح کے گھر میں گھس کر آپ کے اہل و عیال سمیت آپ کو شہید کر دیں گے، پھر اگر آپ کے اقارب نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے قتل نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے قتل نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔